Welcome back to the soft revolution called Iqbal Ka Pakistan. We're going to conclude this show. Abzab, Iqbal, Hazrat Muhammad Iqbal نے اشرفیہ کے زوال کے بارے میں اور کیا کہا؟ دیکھیے جو بات ہم کر رہے تھے علی اس سے پہلے کہ انہوں نے دونوں طبقے جو دین کی نمائندگی کرتے ہیں یعنی صوفیہ بھی اور علماء بھی، علماء اور مشائخ جنہیں کہا جاتا ہے، اقبال نے ان مشائخ کو کہ جو اپنے آباء و اجداد کے لٹرلی کفن کھا رہے ہیں سخت تنقید کا نشانہ بنایا، وہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ پھر علماء سو کے بارے میں اقبال نے کیا کہا، یعنی علماء کے بارے میں اقبال پھر جو قوم کیا ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اسے کیا جانے، یہ 2 رکعت کے امام۔ اسی طرح اقبال اسرار خودی میں کہتے ہیں واعظاں ہم صوفیاں منصب پرست اختیار ملت بیضا شکست۔ جو مولویوں کا حال اور صوفیوں کا حال بالکل ایک جیسا ہے کہ دونوں سب اقتدار اور اختیار اور منسٹری اور وزارت اور حکومت کے لینے کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ ملت بیضا، یہ ملت جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملت ہے، اس کا جاہ و جلال انہوں نے تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ یعنی دیکھیے جو بات ہم نے آپ کو پہلے بتائی تھی کہ پہلے علماء کا جلال یہ ہوتا تھا، اعلیٰ ترین علماء وہ ہوتے تھے جن کے دروازوں پر بادشاہ کھڑے ہوتے تھے، اور گھٹیا ترین علماء وہ ہوتے ہیں جو بادشاہوں کے دروازوں پر کھڑے ہوتے ہیں منصب مانگنے کے لیے اور اختیار مانگنے کے لیے۔ علماء حق کو دیکھنا ہے اگر تو یہ دیکھیں کہ ان کے دروازے کے باہر بادشاہ وقت کھڑا ہے یا نہیں، علماء سو کو دیکھنا ہے تو یہ دیکھیں کہ بادشاہوں کے درباروں کے باہر کون کھڑا ہوا ہے۔ تو اقبال نے درد سے، تکلیف سے، شدت سے یہ بات کہی ہے کہ جب ایک عالم اپنی عزت، اپنا امامہ، اپنا جبہ، اپنا علم بادشاہ کے دربار میں بیچ آتا ہے جا کے، تو یہ امت کی آبرو بیچتا ہے، وہ اپنے آپ کو نہیں بیچ رہا۔ اس لیے That's the corruption of religious thought اور moral conduct۔ یہ سب سے بڑی کرپشن ہے، کیونکہ اس کرپشن کے بعد اب کوئی امت کو سیدھا راستہ دکھانے والا نہیں بچتا۔ لیکن Everybody's taking it easy now۔ لیکن اللہ کا کمال یہ ہوتا ہے کہ اپنی امت کو ملت تو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اگر اس طرح کے سارے علماء ختم ہو جائیں تو پھر چنگیز خان کا عذاب آتا ہے، جس طرح بغداد میں آیا تھا کہ پورے بغداد کی آبادی کو اور علماء کو اللہ نے تباہ برباد کر کے رکھ دیا، ان کے سروں کے پہاڑ مناظروں میں پھنس گئے تھے وہ تو، آمنے سامنے بیٹھ کے مناظرے ایگزیکٹلی اس وقت علماء بحث اس بات پہ کر رہے تھے کہ اگر کتا بکری بن کر آ جائے کہ اس کا گوشت کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے۔ جید علماء میں آرگومنٹ اس بات پہ ہو رہی تھی، اس بات پہ بحث ہو رہی تھی کہ قرآن خالق ہے کہ مخلوق، اس بات پر بحث ہو رہی تھی کہ جب اونٹ پہ بیٹھا جائے تو بہن کو آگے بیٹھنا چاہیے یا بھائی کو پیچھے بیٹھنا چاہیے، یا اس لیول کے مسئلے تھے، خرافات، جس کو اقبال کہتے ہیں کہ کعبہ آباد است از اسنام ما خندزن کفر است از بر اسلام ما۔ یعنی حال یہ ہے کہ ہم نے کعبہ میں دوبارہ بت رکھ دیے لے جا کے، اور کفر کا حال یہ ہے کہ ہم پر ہنس رہا ہے، مذاق اڑا رہا ہے کہ یہ مسلمان ہے، کوئی فرقوں میں بٹا ہے۔ کون سے اسلام کی بات کرتے ہو، کون سی شریعت کی بات کرتے ہو؟ اگر آج بھی اسلام آپ پاکستان میں آپ دیکھو گے لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ کون سا دین نافذ کیا جائے گا یہاں پر۔ یہ مذاق بنا لیا ہے ہمارا اس وجہ سے کہ علماء سو بڑھ گئے اور دین کی قیادت انہوں نے ختم کر دی ہے۔ اس تمام مسائل کا علاج کیا ہے، غیرت اور ڈگنیٹی اور عزت کیا ہوتی ہے، یہ انشاءاللہ اسرار خودی کی کنکلوژن میں ہم آئندہ بات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور جیسا کہ عام جو لوگ جو آپ باتیں بتا رہے ہیں، عام لوگ اس کو اس طرح کہتے ہیں کہ جب یہ سب کچھ تماشا دیکھتے ہیں تو ان لوگوں کے بارے میں عام ہمارے جیسے لوگوں کا ایک تعصب ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ٹوپی ڈرامہ ہے۔ یہ ایک لینگویج یوز کی جاتی ہے پاکستان میں کہ یہ ڈرامہ کر رہے ہیں، انہی کے سب سے زیادہ پوسٹرز اور انہی کے پیچھے اتنی بیکنگ اور اتنا پیسہ کہاں سے آتا ہے، یہ عام لوگوں سے یہ پیسہ لے کے کرتے ہیں۔ آئندہ انشاءاللہ ہم اس چیز کو ڈسکس کریں گے اگلے شو میں ہم اسرار خودی کو کنکلوڈ کریں گے، اور اگلی بکس پہ جو کہ رموز بے خودی ہے اس پہ چلیں گے انشاءاللہ تعالی۔ This revolution will be televised. انشاءاللہ۔